ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ دعا کے فضائل کیا ہیں، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کے فضائل کیا ہیں، اور اسی طرح دعا کے مختصر سے اہم آداب ہیں۔ پہلے نمبر پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان مغز کے بغیر بیکار ہے، نامکمل ہے، اسی طرح اگر عبادت کی جائے اور اس میں دعا نہ مانگی جائے تو اس عبادت کا بھی مزہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، یعنی کہ دعا کا مانگنا بھی اجر و ثواب ہے۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل دعا سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی کہ دعا ایسا عمل ہے جس پر اجر بھی ملتا ہے اور اللہ پاک خوش بھی ہوتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس پر راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ پاک سے نہیں مانگتا اللہ پاک اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا نفع مند ہوتی ہے ان حوادثات کے اندر جو نازل ہو چکے ہیں، اور ان حوادثات کے اندر جو ابھی نازل نہیں ہوئے، یعنی کہ ان کے لیے نفع مند ہوتی ہے، انہیں ٹال دیتی ہے۔ اے خدا کے بندو، تم دعا کا اہتمام کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا مانگا کرو، یعنی دعا ایسا عمل ہے جو دشمنوں سے حفاظت بھی کرتا ہے اور اسی طرح بھرپور روزی بھی انسان کو ملتی ہے دعا کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، غنا اور اسی طرح عفت کا سوال کرتا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، بہت دعا مانگتے ہیں۔ اللہ پاک تو کافروں کو کبھی یعنی کہ محروم نہیں کرتا، انہیں بھی عام روزی دے رہا ہے، اللہ پاک ہمیں کیوں نہ دے گا؟ اب دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں، یا انسان کے عمل پر اثر ہوتا ہے، جتنا وہ عملی زندگی میں آگے ہے، یعنی کہ اللہ کے حکموں کا اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کا 100% پابند ہے تو اس کی دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ اگر وہ عملی زندگی میں بہت پیچھے ہے تو پھر اس کی دعا قبول کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی۔ اب دعا کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ انسان کے عمل پر اثر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ پاک آنے والی مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، آنے والے حوادثات ٹال دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ پاک دنیا میں صلہ نہیں دیتے، قیامت کے دن اللہ پاک بلائیں گے اور اسے اجر دیں گے۔ یہ آدمی کہے گا اے اللہ اتنا اجر کہاں سے مل گیا؟ کہا جائے گا دنیا کے اندر فلاں فلاں اوقات میں تو نے دعائیں مانگی تھیں، دنیا کے اندر ہم نے بدلہ نہیں دیا تھا، لہٰذا یہ آج تیرے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب دعا مانگنے کا دیا جا رہا ہے۔ اب کتنا زیادہ فائدہ ہو گیا کہ دعا کا مانگنا کسی جگہ بھی خالی نہ رہا۔ اس لیے اب چند وہ آداب ہیں جن آداب کی ہم رعایت کریں گے تو ہماری دعا انشاءاللہ اور زیادہ قبولیت حاصل کر جائے گی۔ پہلا ادب یہ ہے جب بھی دعا مانگنی ہے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر دعا مانگی جائے، پھر دونوں ہاتھ یوں سینے کے سامنے رکھ کر دعا مانگی جائے، پھر عاجزی ہو۔ دعا کے اندر جتنی عاجزی ہوگی اتنی یہ مقبول ہوگی، یعنی کہ کمزور بے بس ہو کر اللہ سے مانگا جائے، نہ کہ یوں اکڑ کے مانگا جائے۔ تو عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اس طرح کھانے پینے کے اندر حرام چیزوں سے بچے اور مشتبہ چیزوں سے بچے، پھر دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ اگر اس کی روزی حرام ہے پھر دعا کہاں قبول ہو؟ پھر اسی طرح جب دعا مانگنی ہے تو پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر پھر دعا مانگے، پھر تشہد کی حالت میں بیٹھنے کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ پھر ایک بہترین طریقہ یہ ہے دعا مانگنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعات صلاۃ الحاجت پڑھے۔ یہ 2 رکعات پڑھنے کے بعد پھر اللہ پاک سے دعا مانگے تو انشاءاللہ بہت جلد قبول ہوگی۔
اسی طرح چند ادب یہ ہیں کہ دعا سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریفیں کرے، پھر دعا کے شروع میں اللہ کے حبیب پر درود پڑھے اور دعا کے آخر میں بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھے۔ پھر دعا کے قبول ہونے میں جلد بازی نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی اب فوراً ہی قبول ہو، فوراً وہ اللہ پاک نے قبول کرنی ہے، بشرطے کہ ہم صدقے دل سے دعا مانگیں اور دعا کے اندر ہمارا 100% یقین ہو کہ اللہ پاک یہ میرا کام ضرور حل کریں گے۔ جب ہم کچے ذہن سے دعا مانگیں گے پھر وہ قبول نہیں ہوگی۔ جب 100% پختہ یقین ہوگا اللہ پاک کی ذات پر کہ یہ میری دعا ضرور قبول ہونے والی ہے۔ اسی طرح دعا کے اندر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے، اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اسی طرح اللہ پاک کو نیک کاموں کا وسیلہ دے۔ سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی رحمت کا ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا ہے، وہ وسیلہ دے۔ پھر دعا ہمیشہ اللہ پاک کی ذات سے مانگے، نہ کہ کسی پیر سے، فقیر سے، کسی نبی سے دعا مانگے، بلکہ اللہ پاک کی ذات کو نیک ولی کا، پیر کا اور اسی طرح انبیاء کرام کا وسیلہ دیا جائے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے در سے نہ مانگے بلکہ اللہ کے در سے مانگے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔